عموماً حنفی علماء یعنی بریلوی اور دیوبندی حضرات کی جانب سے رمضان المبارک میں قضائے عمری کی نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بعض علماء اسے بدعت کہتے ہیں اور ان کا موقف ہے کہ ساری عمر کی قضا نمازیں ایک نفلی نماز سے معاف نہیں ہو سکتی، جبکہ اہل حدیث علماء صرف توبہ کو ہی کافی سمجھتے ہیں۔ اس حوالے سے صحیح موقف کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اہل حدیث علماء کا موقف جو ہے نا وہ کافی مضبوط ہے اور وہ فیزیبل بھی ہے اس حوالے سے۔ باقی رہ گیا حنفیوں کے اوپر یہ الزام ہے، حنفی پبلک ضرور یہ کام کرتی ہے، لیکن حنفی جو جید علماء ہے نا بریلویوں اور دیوبندیوں کے، وہ قطعاً قضائے عمری کا جو 4 نوافل والا سلسلہ ہے جو جمعۃ الوداع کے دن ہوتا ہے، آخری جمعہ رمضان کا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اور آج تک جتنی آپ کی نمازیں اس طرح کی تھیں قضا ہوئی بھی، اس کا کفارہ وہ 4 نوافل بن جائیں گے۔ تو باقاعدہ فقہ حنفی کی کتابوں میں آپ بہار شریعت بھی کھول کے دیکھیں، انہوں نے اسے کنڈیم کیا کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی اصل نہیں ہے، لیکن اصل جو قضائے عمری ان کے نزدیک یہ ہے کہ بالغ ہونے سے لے کر نمازیں شروع کرنے تک، یعنی توبہ کرنے تک، اس دوران جتنی بھی آپ کی نمازیں 5 سال کی، 10 سال یا 20، 25، 30، 40 سال کی بھی چھوٹی ہیں، وہ ایک ایک کر کے ان کے سب کے فرائض آپ کو ادا کرنے ہوں گے، اور جب تک وہ روزانہ کے حساب سے آپ 17 رکھتے ہیں ان کے نزدیک آپ ادا نہیں کریں گے، بلکہ وہ 3 وتر بھی اس میں شامل کر کے 20 رکھتے کہتے ہیں روز کی، یعنی 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، یہ 17 ہوگی، اور 3 وتر وہ کہتے ہیں یہ 20 رکھتے ہیں۔ جب تک آپ روزانہ کے اعتبار سے وہ پوری گنتی پوری نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا چھٹکارا نہیں ہوگا نمازوں کے حوالے سے۔ یہ ان کا موقف ہے، اسی کو وہ قضائے عمری بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ایکسٹریم میرا خیال ہے انہوں نے ایک سٹانس لیا ہے، اور یہ سٹانس اگر آپ کسی کو بتائیں گے تو ظاہر ہے وہ تو اس تصور سے ہی کام اٹھے گا۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی فرض جو ہے نا جب تک آپ اس کی ادائیگی نہیں کریں گے وہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن مسئلہ ہے جب توبہ کوئی شخص کر لیتا ہے گزشتہ کی زندگی سے، تو پھر اب آئندہ کی زندگی کے حوالے سے ہی اس سے باز پرس ہوگی، سوائے حقوق العباد کا جو معاملہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کسی نے جوانی میں کسی کی ناحق جائیداد دبا لی ہے تو بس توبہ سے معاف ہو جائے گی، نہیں، جو حقوق العباد کا معاملہ ہے وہ سارے کے سارے حقوق اسے پورے کرنے ہوں گے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لانا پچھلے کے جتنے گناہ اگلے جو گزر چکے، ان کو ہم اردو میں بولتے ہیں اگلے گناہ، جو پہلے گزر چکے ان کو معاف کر دیتا ہے۔ ایمان لانا، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا اگلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور حج مبرور جو مقبول حج ہے وہ بھی اگلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ 3 اعمال، لیکن یہ بھی گناہ جو ہیں وہ والے گناہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ حقوق العباد جو ہے نا وہ بندوں نے معاف کرنے ہیں، آپ نے دنیا میں معاف کروانے ہیں ان سے، یا ان کا حق پورا نہیں کر سکتے تو پھر کسی طریقے سے معافی توافی والا کام انہی کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اب نمازیں بھی چونکہ حقوق اللہ میں آتی ہیں، اس کی قضائے عمری کا معاملہ یہی ہے کہ جو شخص توبہ کر لیتا ہے بس آئندہ سے اب نمازیں جو اس کی رہ جائیں نا وہ ساتھ ساتھ اپنی پوری کرے، ان کی نماز جو قضا ہے یا فوت شدہ نمازیں وہ ساتھ ساتھ ادا کرنا ضروری ہوگی۔